नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है और एक मरतबा फिर इस अज़ीम मुनासिबत से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और प्रोग्राम में जो हमारा ये हिस्सा है, इसमें इंशाअल्लाह आप एक अहम शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो आपके लिए मोहताज तारुफ़ नहीं है। आप मुस्तकिल हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म से उनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं, उनके जो बयानात हैं उनको आप देखते रहते हैं। और एक अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन होने के साथ साथ जो उनकी पहचान है, शायर अहले बैत भी हैं और उसके साथ साथ मद्दाह अहले बैत भी हैं। बड़ा अजीम मकाम है और मैं बस एक रस्मी तौर पर उनका नाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जनाब मुबश्शिर अब्बास मूसवी साहब हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ रहें, उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनके जो अशार हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद अर्ज़ करते हैं और इस मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जश्न विलादत इमाम आली मकाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से तमाम हिदायत टीवी के नाज़रीन, बिलखुसूस इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज मुझे तौफ़ीक हुई, जैसे कि आप जानते हैं हमेशा मुझे आप सीट के उस तरफ देखते थे, आज खुदावंद मुताल की तरफ से तौफ़ीक हासिल हुई कि बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में कुछ कलाम बयान कर सकूँ, पेश कर सकूँ। इसीलिए मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ एक कलाम से। हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए, हरम की गोद में इस तरह बूतराब आए, नबी के क़ल्ब पे जैसे कि अलकिताब आए, नबी के क़ल्ब पे जैसे कि अलकिताब आए। मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल से, मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल से मेरे सवाल से पहले मुझे जवाब आए, मेरे सवाल से पहले मुझे जवाब आए। उठा लिया दरे खैबर तो जाए हैरत क्या, वाह माशाअल्लाह। उठा लिया दरे खैबर तो जाए हैरत क्या, सुभान अल्लाह, ये हुक्म दे तो हथेली पे आफताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबश्शिर भाई, वाकई ये शेर ऐसा है कि अगर आप बज़्म में पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे एक नारा लगना चाहिए था। मैं एक छोटा सा नारा लगाता हूँ, आप ही आली कम से कम कहिएगा, नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह जी। ये हुक्म दे तो हथेली पे आफताब आए, विलादते शाह मर्दा का जिक्र काबे में, विलादते शाह मर्दा का जिक्र काबे में, जो दर से पूछो तो दीवार से जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो दर से पूछो तो दीवार से जवाब आए। ये शेर की समाअत की नज़र कर रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह।
نبی کی سیرت و کردار ہے حسین و حسن، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، نبی کی سیرت و کردار ہے حسین و حسن، سوال ایک تھا دنیا کو دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، آئے، سوال ایک تھا دنیا کو دو جواب آئے۔ آخری شعر سماعت کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا، علی کو دل سے پکارو تو انقلاب اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اہم شعر ہے واقعی۔ علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے، پکارو تو انقلاب آئے، حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، خدا بند مطال سے تو سلامتی عطا فرمائے، بہت شکریہ، آپ کے اشعار کو، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ کیونکہ ابھی ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں، ہمارے ناظرین بھی ہم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چاروں کے بھی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ 2-3 شعر ہمارے ناظرین کرام کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومۂ قم، گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومۂ قم، ماشاءاللہ، رب جانے پھر کس نے یہ سہارا مجھ کو دیا معصومۂ قم، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بائی بہن کی الفت میں بس زینب اور شبیر کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو بہن ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بعد جن دو شخصیات کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ایک مثالی جو یہ رشتہ ہے بہن بھائی کا، وہ جناب فاطمہ معصومہ قم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ تو اسی حوالے سے شعر ہے، جی بائی بہن کی الفت میں بس زینب اور شبیر کے بعد سب سے جدا دو بائی بہن ہیں، مولا رضا معصومۂ قم، گردش دوران وادی قم کی گلیوں سے جو علم کے سورج ابھرے ہیں، آپ کے در سے جو بھی ملی ہے ان کو ضیا معصومۂ قم۔ آخری شعر جی بہت اہم شعر ہے، جی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں جب تک ہم دعا کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کا نام جب یہاں پر آ کر وسیلہ کرتے ہیں بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو، اور جب وسیلہ کرتے ہیں جناب امام علی مقام امام رضا علیہ السلام کو، تو ان کا شاعر نام نے لے کے بالکل شاعر نے بھی اسی انداز کو بیان کیا ہے، جی ہاتھ اٹھاتا ہوں میں دعا کو جب بھی لے کر نام رضا، سن لیتی ہیں
قبل دعا ہی میری دعا معصومائے گردش دوران. مبشر بھائی معاف کیجیے گا، جو مولا کائنات کے حوالے سے آپ نے آخری شعر پڑھا تھا جس میں کہا تھا دل سے لو نام علی کا تب انقلاب آئے، اس کو آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں. جی. حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا. بے شک بے شک بے شک بالکل. فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا. علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے. علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے. ماشاءاللہ. حرم کی گود میں. جزاک اللہ. بہت اہم پیغام ہے اس میں ہمارے لیے، ناظرین کے لیے. واقعاً بہت شکر گزار ہیں آپ کے. خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین بڑے اہم اشعار تھے آپ نے دیکھا، اور خاص طور پر جو آخری شعر جس کی میں نے دوبارہ خواہش کی کہ اس کو مبشر صاحب جو ہے یہاں پر پڑھیں، وہ بہت اہم تھا. اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جب تک ہم مولا کائنات کو دل سے نہیں پکاریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ علی حبک ایمان و تقوی. علی کی محبت جو ہے، حب علی ایمان و تقوی، چند طریقے سے اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. تو یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے جو ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بیان کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ علی کی محبت وہ عظیم جوہر ہے، وہ انمول ہدیہ الہی ہے کہ اگر دل میں ہوتی ہے تو وہ ایمان ہوتی ہے، اور عمل میں آتی ہے تو تقوی بن جاتی ہے. تو حضرت ام المومنین علیہ السلام کی محبت اگر واقعاً انسان دل میں اگر علی کی ولایت ہو اور عمل میں علی کی اطاعت ہو تو واقعاً انقلاب آ سکتا ہے. خالی ہم زبان سے اگر علی علی کریں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مولا کائنات بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے، چونکہ علی خالی زبانی دعویٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے. جو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے مولا کائنات کا نام لے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے مولا کائنات کے راستے پر چل کر بھی دکھائیں، تب واقعاً اس کائنات میں انقلاب آ سکتا ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کی تمام حاجتوں کو، آپ کی تمام ضرورتوں کو مولود کعبہ کے صدقے میں قبول فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.